بنایا اللہ نے، لیکن بنانے والے کا یقین بعض لوگ کر رہے ہیں اور بعض بنانے والے ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بھی بیان کر دیا اور انسان کی ناشکری کو بھی بیان کر دیا۔ اللہ نے اپنا احسان بھی بیان کر دیا کہ ہم نے بنایا، بجائے اس کے کہ سارے شکر ادا کرتے، لیکن بہت سے بنانے والے ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار کے مختلف طریقے ہیں، کچھ تو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں، کچھ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، تو وہ ماننا نہ ماننا برابر۔ جیسے کہ ہندو نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا وجہ کیا ہے، تو کہنے لگا ہم نے سوچا جہاں اتنے سارے بھگوان ہیں، اللہ اور اس کا رسول دو اور صحیح، دو اور بھگوان ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو ایسا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو مانتے بھی ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، مگر اس کو ماننے کے بعد جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں بہت سے توحید پرست بھی کافر ہیں جو توحید کا اقرار کرتے ہیں مگر پھر بھی کافر ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، گاڈ کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہے، مگر آگے اس کے قوانین ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے، کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اپنی منمانی زندگی گزارو۔ تو ایسی حکومت کو تسلیم کرنے کا کیا فائدہ جس کے قوانین ہی کو آپ تسلیم نہ کرو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو کوئی مل گیا بچھڑا ہوا، آپ کوئی شخص بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا، بڑھاپے میں دریافت ہو گئے فلاں جگہ والدین ہیں، یہ اپنے بوڑھے باپ کو پہچان گیا۔ اب بوڑھا باپ بھی خوش کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا، بیٹا بھی خوش کہ مجھے باپ مل گیا، لیکن نہ بوڑھے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے اور نہ بوڑھے باپ کو اپنے گھر لانے کے لیے تیار، بلکہ نہ اس کی خدمت کے لیے تیار، نہ اس کو ڈیڈی پاپا ابو کہنے کے لیے تیار۔ تو وہ کہے گا کہ بیٹا ایسے پہچاننے سے میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا، اب میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑھاپے میں میرا سہارا بنو گے، تو ایسے تو نہ ہی پہچانتے تو ٹھیک تھا۔ تو کسی کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ماننا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر نہ ماننے والوں کی دو قسمیں، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، جیسے انگریزوں میں بھی بات مانتے ہیں کہ گاڈ ایک ہے، مگر وہ ہے کس کام کا؟ تو اس نے تمہیں کیا کام دیا ہوئی، ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، ہم پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تو یہ بھی کافر ہیں، ماننا نہ ماننا برابر۔ اور بعض ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ اس کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مانتے ہیں کہ اس کی ہم پہ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کی مان کے چلنا چاہیے، لیکن چلتے نہیں ہیں، عملی طور پر اپنی ہی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ تو نتیجے کے لحاظ سے یہ بھی ویسے ہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اس کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے احکامات پر چلتے بھی ہیں۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی تھوڑے سے ہیں، اور یہی تھوڑوں سو کے لیے جنت بنائی ہے اس نے، اونڈے کھانے والوں کے لیے، معراج پہ حلوے پکانے والوں کے لیے، کیونکہ یہ تو اس کے لیے تو مسلمان ہونا، کھانے پینے کے لیے مسلم ہونا ضروری تھا کیا؟ بھائی ہندو نہیں کھاتے کیا؟ ان کے بھی اپنے کھانے پینے کے وہ ہیں، بہت سارے باراتیں ہوتی ہیں ان کی، اور وہ کیا ہوتا ہے ان کا جو سالانہ تقریب ہوتی ہے وہ دیوالی، اس میں بھی میرا خیال ہے کھاتے پیتے ہی ہوں گے۔ عیسائی بھی کھاتے ہیں
25 दिसंबर को खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, यहूदी भी खाता तो हर एक ही है। मसला आता है रोजे रखने का, वो सिर्फ मुसलमान रखते हैं। अभी गर्मियों के रोजे आएंगे, पता चल जाएगा, वो सिर्फ मुसलमान रखते हैं। नमाज सिर्फ कौन पढ़ता है? 5 वक्त इबादत बहुत मुश्किल काम है। किसी मजहब में इतनी ज्यादा इबादत का कॉन्सेप्ट नहीं है, इतनी ज्यादा इबादत का तसव्वुर नहीं है। हफ्ते में 1 दिन होती है उनकी इबादत, या 24 घंटे में 1 दफा होगी, वो भी थोड़ी देर की होगी। और उसके लिए इबादत से पहले के जो शराइत हैं वो भी बहुत हल्की। मुसलमान के लिए तो इबादत का सिर्फ एक इबादत का निजाम देख लिया जाए तो गैर मुस्लिम कानों को हाथ लगा लेते हैं। तो ये क्या है? इबादतें कितनी मुश्किल। मैं कहता हूं सिर्फ एक फजर की नमाज हो ना गैर मुस्लिमों के यहां, और कोई नमाज ना हो, वो भी नहीं होगी उनसे। ऐसे वक्त में सुबह उठ के घर में नहीं, किसी बुत के सामने सुबह सुबह झुकना। अगर हिंदुओं के यहां कानून बना दिया जाए कि तुम्हारे घर के अंदर जो मूर्ति रखी हुई है उस मूर्ति के सामने सुनने सुबह उठ के 5 बजे सिर्फ वो जो भी नमस्ते वमस्ते करते हैं वो करना है। जो भी करते होंगे उनका कोई हिंदी में, मुझे तो नहीं आती हिंदी, तो मेरा ख्याल है वो भी कहेंगे ये अपने मर्जी से करेंगे। हम जब आंख खुल जाएगी वो जो हमने घर में बुत रखा हुआ है उसके सामने झुक जाएंगे अपने टाइम से। इतने टाइम पे सुबह कोई नहीं उठता। मुसलमान के लिए कितनी मुश्किलात। सुबह उठना है, नमाज का वक्त सुबह सुबह रखा गया, सूरज निकला नहीं है अभी अंधेरे में। और फिर ये नहीं है कि बिस्तर पे ही बैठे बैठे कुछ तस्बीहात कर लो ना, सुबह उठ के वुजू करना है। कितना मुश्किल काम होता है बिस्तर छोड़ के वुजू की तरफ जाना, ये खुद एक मुश्किल काम। साफ सुथरे होके फिर कपड़ों की तहारत का एहतमाम। ये कपड़ों की जो तहारत है ना, ये 24 घंटे की टेंशन है। 24 घंटे की टेंशन। गैर मुस्लिम क्या ये टेंशन ही नहीं है। इधर पेशाब किया, पैंट चढ़ाई, निकल लिए, कतरा निकल रहा है नहीं निकल रहा, कपड़े नापाक हो रहे हैं, पाक हो रहे हैं, हमारी बला से कोई जरासीम वरासीम हुए तो एक स्प्रे कर दिया, वो जो इनके मुख्तलिफ आते हैं। तो वैसे इतने से जरासीम होते भी नहीं इतनी जल्दी, जिसको बचपन से आदी है उसके तो वैसे ही नहीं होते। बचपन से आदत हो फिर तो जरासीम होते ही नहीं है। तो मुसलमान, मेरे पास सुबह से शाम फोन आते हैं पेशाब के कतरों के मरीजों के। पेशाब के कतरा नहीं रुकता, शलवार पाक करनी है, ये करनी है। मैं कहता हूं देखो नमाजी आदमी कितनी परेशानियों में होता है। अपने आप को पाक रखने की कोशिश करना, ये 24 घंटे एक अच्छा खासा मेहनत वाला काम है। ऊपर की पाकी तो आसान है, वो तो नजर आती है। असल है कि अंदर की नापाकी, उसको दूर करना वो कोई देख नहीं रहा, वो आपका और अल्लाह का मामला है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं बार बार कि इस्लाम में जो सफाई का तसव्वुर है ना, वो हकीकी सफाई है, वो शोबाजी वाली सफाई नहीं है। और गैर मुस्लिमों में जो सफाई का तसव्वुर है वो बाहर की सफाई है, अंदर का नहीं है हिसाब किताब। वो बाहर से बहुत साफ होते हैं, अंदर से उतने नहीं होते। मुसलमान बाहर से मैला होगा, अंदर से इतना गंदा नहीं होगा, अंदर से साफ होता चला जाएगा। तो नमाज में कितनी परेशानियां लगा दी अल्लाह ताला ने। सुबह उठना है, वुजू करना है, फिर घर से निकलना है, मस्जिद में आना है मर्द ने, जमात के साथ नमाज पढ़नी है खड़े होके। कैसी नींद आ रही होती है, टहल रहे होते हैं, फिर फजर की नमाज भी लंबी होती है। तो ऐसे मुकम्मल इबादत करने के बाद फारिग हो गए, अब छुट्टी आपकी चले हैं। सारा दिन के लिए छुट्टी नहीं हुई है। फिर जोहर में कारोबारी लोग, दुकानदार लोग इतनी परेशानी में होते हैं, दुकान बंद करनी है, कारोबार बंद करना है। दोपहर इंसान थक जाता है। मुझे सबसे मुश्किल नमाज जोहर की लगती है, फजर की इतनी नहीं लगती, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ होता हूं और खाना खाया हुआ होता है, सुबह के उठे हुए नींद का गलबा होता है। और वो नमाज भी लंबी है, 4 सुन्नतें, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, कम अज कम इतनी तो है, ज्यादा टाइम लगता है उसमें। फिर उसके बाद असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज, फिर इशा की नमाज। और ये घर में नहीं, मस्जिद में आना है। और फिर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता होता, 3 हफ्ता छुट्टी होती तो भी समझ में आने वाली बात।
جب سے بالغ ہوا موت تک پڑھتا ہی رہے گا. دنیا کے کسی مذہب میں اتنی مشکل عبادت کا تصور ہے کیا؟ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. پھر موت سے پہلے جو بیماری میں بستر پہ پڑا ہوتا ہے اس میں بھی پڑھنی ہے. اس میں لوگوں کے فون آتے ہیں کہ بھئی کیسے طہارت کیسے ہو، بستر پہ مریض لیٹا ہوا ہے، چادریں بدلی جا رہی ہیں اس کی نماز کے لیے، تیمم کرایا جا رہا ہے، وضو وہیں تشلے میں وضو کرایا جا رہا ہے، اسے بستر پہ ہی قبلہ رخ کیا جا رہا ہے، اشاروں سے پڑھ رہا ہے. بھئی ابھی تو چھٹی کرا دو اس کی. اللہ نے کہا نہ نہ نہ، اگر میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں اور میرے احسانات ہیں تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. 5 ٹائم عبادت کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ وقت تو تم آفس میں 8 گھنٹے دے دیتے ہو جس میں تمہیں 10-20 ہزار روپے ملتے ہیں. 10-20 ہزار کے بدلے میں تو 8 گھنٹے دفتر میں لگا رہے ہو. اور جو کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، دماغ کی نعمت، صحت کی نعمت، بال بچوں کی نعمت، یہ دنیا کی زندگی، یہ نعمت، بارشوں کی نعمت، ہوا کی نعمت، یہ نعمتیں ایسی ہیں ایک ایک نعمت کھربوں کھربوں روپے کی ہے، کھربوں کھربوں. اس کے لحاظ سے یہ 5 ٹائم کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دوسرے جو مذاہب ہیں وہ اس معبود کرتے ہیں، وہ ان کو خود اس کے معبود ہونے میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معبود ہے بھی یا نہیں ہے. تو مہینے میں 1 دفعہ بھی ہو جائے بہت ہے. اس کے معبود ہونے میں شبہ ہے. ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کے معبود ہونے کا یقین ہے، لہذا ہم اسے بھی کم سمجھتے ہیں. یہ بھی کم ہو رہی ہے، زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن انسان عاجز ہے، کمزور ہے، دنیا کے بکھیڑے اللہ نے ساتھ میں لگا دیے، اس لیے حکم دیا بس 5 ٹائم حاضری دے دو. پھر مال میں پھر رمضان کا پورا مہینہ روزے ہیں، گرمی ہو سردی ہو. یاد رکھیے روزے سے متعلق مسئلہ بتا دوں میں، بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، اس عذر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں سختی کی اللہ نے. بعض لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم مزدوری کرتے ہیں اور کدال چلاتے ہیں، سارا دن مزدور ہیں، گرمی میں ہمارے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. تو شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف مریض اور بیمار آدمی کو ہے اور مسافر کو. آپ عرب کے ریگستان میں تپتی دھوپ میں آپ کو صبح صبح کدال چرانا پڑے یا کوئلے کی کان میں گھس کے آپ کو کوئلہ نکالنے کی ذمہ داری ہو آپ کی، اور اس کے بغیر آپ کا رزق کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں، تو بھی آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ کا قانون ہے. بس فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ قرآن کا قانون ہے. اس میں ایسی لچک نہیں ہے کہ آپ اپنے اجتہاد سے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں. اللہ نے اجازت دے دی 2 عذر سے، بیماری، سفر، یہ خود قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. مجتہدین اور علماء قرآن کی تشریح کرتے ہیں، قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے وہ. یہ فرق مسلمان علماء اور دوسرے مذاہب کے رہنماؤں میں بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تبدیلیاں کی اپنے قوانین میں کہ یہ مشکل ہے اس کو تبدیل کر دو، یہ مشکل ہے اس کو تبدیل کر دو. جبکہ جو اہل حق علماء جتنے اسلام میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی نصوص میں تبدیلی نہیں کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو آپ دیکھیں انہوں نے بیان کر دیا فقہاء نے کہ بھئی اللہ نے اجازت دی ہے بیماری میں اور سفر میں، اور عورت جب حیض سے ہوتی ہے، نفاس سے ہوتی ہے، اس میں بھی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. البتہ جب پیاس سے آپ مرنے لگیں کوئلے کی کان میں، وہاں تو 2-3 گھنٹے کے بعد ہی حالت خراب ہو جاتی ہے. مرنے لگیں تو پھر آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں شریعت کی نصوص موجود ہیں کہ جان بچانے کے وقت آپ توڑ سکتے ہیں روزہ. تو وہاں جان بچانے کے لیے رکھنے میں عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. توڑنے کا عذر ہے، توڑ سکتے ہیں بشرطے کہ یہ کنڈیشن ہو جائے. تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان کے روزے کو بھی بہت سے لوگ ہلکا سمجھنے لگے ہیں. رکھ لو نہیں رکھ لو کوئی بات. سحری پہ آنکھ نہیں کھلی تو چھوڑ دیا، سحری پہ آنکھ کھلے نہ کھلے، آپ کا بھوک اور پیاس سے پیٹ کمر سے چپک گیا نا تو بھی رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں لچک نہیں ہے. اللہ کے قوانین آسان ہوتے ہیں، لچکدار نہیں ہوتے. آسان کا مطلب جہاں عذر تھا وہاں اللہ نے بیان کر دیا، لچک نہیں ہے. ڈاکٹر لوگ بھی بعض دفعہ بیوقوف بناتے ہیں. ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بعض چیزوں میں بہت ڈاکٹروں کی مخالفت کرتا ہوں. جو چیز ڈاکٹر کی فطرت کے خلاف چلے نا، اسے کبھی قبول نہ کریں. کسی نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ بھوکا رہنا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ، میدے سے ایک تیزاب نکلتا ہے جو میدے میں زخم پیدا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات 100% غلط ہے. جس کے میدے میں پہلے سے زخم ہونا، السر کا مریض، اس کو تو بھوکا رہنے سے نقصان ہوگا، تیزاب نکلے گا اور اس کے زخم کو ہرا کر دے گا. جو نارمل آدمی ہے نا، جس کے میدے میں زخم نہیں ہے، اسے بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب آپ کھائیں گے ساری ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. تو اس لیے روزہ رکھنے میں بخل سے کام نہ لیا کریں. خیر، روزے کا حکم، یہ کتنا مشکل حکم اللہ نے دے دیا. تیسرا حکم، مال خرچ کرو، زکات. زکات، ساری دنیا پیسہ جمع کرتی ہے تاکہ پیسے سے پیسہ بنایا جائے، اور اللہ نے قرآن میں پیسے کے جمع کرنے کو بہت برائی کے طور پہ بیان کیا. الذی جمع مالا وعددا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر کے گنتا رہتا ہے. بھئی یا اللہ اس میں کیا خرابی ہے؟ میرے پیسے میں نے جمع کیے، میں گنتا ہوں تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کیا ہمیشہ رہے گا یہ مال؟ زندگی دیکھو اور دولت دیکھو، کتنے ہو گئے؟ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 15-20 سال اور نکل لو گے زیادہ سے زیادہ. تو 15-20 سال کے لیے یہ کیا ہر وقت بیٹھ کے گنتا رہتا ہے؟ کھا لیا جو پیٹ میں چلا گیا، کھا لیا جو پہن لیا، پرانا کر دیا، بس کافی ہے. کافر یہ چیزیں تھوڑی سوچے گا، وہ نہیں سوچتا. یہ وہ تو جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کرتے کرتے قارون کے خزانے بھی جمع ہو جائے، 90 سال کا ہو جائے گا مگر پھر بھی پلاٹوں کی خریداری کر رہا ہوگا. ہم نے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے، بہت سے ہمارے بزرگوں کے پاس پیسے تھے مگر ذاتی گھر نہیں بنایا، جن میں میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. بڑے اچھے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، بہت بہترین ایئر کنڈیشن، سکون والا گھر، صاف ستھرا، بڑا مزیدار. فرماتے تھے اپنا اس لیے نہیں بناتا کہ بھئی مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا تھوڑی ہے، ہم سے پہلے سارے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، تو ٹائم پاس ہے یہاں. تو ٹائم ذرا اچھا پاس ہو جائے تو وہ کرائے کے گھر میں بھی ہو جاتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا تو اے سی لگوا لیں آپ. اور پوری دیواروں پہ بھی ٹائلیں لگوائی ہوئی تھی، کلر نہیں تھا تاکہ رنگ سے جان چھوٹ جائے، اور ٹائلیں سے ذرا صفائی ہو جاتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، سکون ملتا ہے گھر میں. دیواروں پہ بھی ٹائلیں، نیچے بھی ٹائلیں. پیسہ خرچ کیا جو جہاں خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہے اپنا ذاتی نہیں. بس رہیں گے یہاں پہ، کوئی معاہدہ ہو گیا مالک سے جو بھی ایک تھا ان کا، تو بس یہ مسافر خانہ ہے. اور حضرت کبھی اس گھر کو اپنا کہتے بھی نہیں تھے. ہم تو کرائے کے گھر کو بھی اپنا کہتے ہیں نا، رہائشی ہے. حضرت جب حج کر کے تشریف لائے تو وہاں سے کسی نے فون کیا، حضرت آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مسافر خانے میں ہوں، ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. پریشان ہوا، پتہ نہیں کیوں اسٹے کیا ہوا ہے مسافر خانے میں. پھر 3 دن کے بعد فون کیا، حضرت آپ گھر پہنچ چکے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. وہ حیران کہ 3 دن سے مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں، گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبھی بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں. تو پھر فون کیا، حضرت پہنچے نہیں، کہا بھی مسافر خانے میں ہوں. تو اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو حضرت نے فرمایا گھر تو قبر ہے، گھر کیا ہے؟ وہاں جائیں گے تو پولیس بھی نہیں نکال سکے گی. پھر وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے، لیکن ڈاکٹر آج کل وہاں سے بھی نکال کے لے جاتے ہیں. کسی کا فون آیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو دفنایا ہے، جہاں دفنایا تھا اس کے ساتھ بھی قبر تھی، میں اگلے دن گیا وہ قبر کھلی ہوئی ہے. پتا چلا کہ جی گورکن نے نیا مردہ تھا، ہسپتال والوں کو بیچ دیا. مجھے ڈر ہے کہ میرے ابا بھی ابھی نئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کسی کو بٹھاؤ وہاں پہ. یہ حال ہے ہمارا ہسپتالوں کا، کیونکہ سائنسی ترقی پر ہے، اخلاقیات سب پیچھے رہ گئے. دنیا دار آدمی یہی بس ترقی کروں میں، ترقی ہونی چاہیے، اخلاق تمیز یہ سب چیزیں ختم. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی
میں نے کہا 3-4 دن کہہ رہے میں کب تک بیٹھا رہوں گا. میں نے کہا 3-4 دن کے لیے بٹھا دو, اس کے بعد 3-4 دن کے بعد پھر وہ باڈی اس قابل نہیں رہتی کہ ڈاکٹر اس پہ ریسرچ کریں, وہ تازہ تازہ ہی چاہیے ہوتا ہے ان کو. وہاں لے جا کے مردے کو بالکل کاٹ پیٹ کے نا, بازو الگ, پھیپڑے الگ, گردے الگ, ساری چیزیں الگ. تو بہرحال برزخ میں تو پہنچ گیا نا, اس قبر میں جائے نہ جائے, برزخ کی زندگی میں وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جہاں ہے نا, جہاں ہوں, یہ مسافر خانہ ہے, یہ وطن نہیں ہے, یہاں سے جانا ہے آگے میں نے. تو وہ اپنے دماغ میں اس کا استحضار کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ ہم نے جانا ہے, اور سارے بزرگ ایسے ہی ہوتے تھے. تو جو مال جمع کر کر کے گنتا ہے, شریعت اس کو پسند, اس کے عمل کو پسند نہیں کرتی. اسی لیے مال پہ سال گزر جائے, یہودی کیا کہے گا, اتنا عرصہ مال پڑا رہے تو اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے قانون کیا بنا دیا, مسلمان کا مال پڑا رہے گا سال تو 2.5% اس میں سے کٹوتی ہونی چاہیے, نکل جائے. تبھی لوگ زکات کی تاریخ آنے سے پہلے سونا خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور بھائی ادھر لگا دو, اس سے یہ خرید لو. یہ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ رکھا ہوا کیوں ہے, اس سے کچھ جو اپنے کاموں میں استعمال کرو. اگر رکھا رہ گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے ٹیکس لگے گا غریبوں کے لیے. نہیں یاری بات, اس میں کس کی طرف سے ٹیکس لگے گا, اللہ غریبوں کا ٹیکس اس میں سے کاٹ لے گا کہ تو اس دولت کے سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے. پھر عبادات کے باب میں ایک نماز میں نے بتائی آپ. حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, 5-6 لاکھ اس پہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں. ملتا کیا ہے, وہاں سے گنجے ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی اتنی مہنگی عبادت ہے بتاؤ کسی مذہب میں؟ سال میں ایک دفعہ بھی 5-6 لاکھ روپے خرچ کر لینا. جس کے پاس 5-6 لاکھ ہونا وہ کہاں خرچ کرے گا, کہ میں عبادت پہ کیوں لگاؤں. لیکن زندگی میں ایک دفعہ یہ خرچہ مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کا گھر ہے, جب ہے تو پھر اس کی زیارت کرو نہ جا کے. یہ مالی عبادتیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ نے عبادتیں کیا لگا دی, مال میں اور بہت عبادتیں. مسلمانوں کا جو بقرعید کا جو تہوار ہے نا, بقرعید کا, جس میں جانور ذبح کرتے ہیں, پوری دنیا میں کسی قوم میں اتنا مہنگا تہوار کوئی بھی نہیں ہے. یہ باقاعدہ ریسرچ ہے, تحقیق ہے. عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں, یہودیوں کے تہوار ہوتے ہیں, ہندوؤں کے ہوتے ہیں, سکھوں کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ایکسپینسو تہوار, سب سے زیادہ مہنگا خرچیلا تہوار یہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کا بقرعید کے دن. کیونکہ ہر گھر میں ایک جانور آ رہا ہے, کوئی 20,000 کا, کوئی 30,000 کا, کوئی بیل لے کر آ رہا ہے 5 لاکھ کا, کوئی 10 لاکھ کا, اور کاٹ کے کاٹ رہے ہیں ان جانوروں کو. اللہ نے حکم دیا, کہا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر میں خدا ہوں, میں معبود ہوں, تو میرے حکم کی تعمیل تمہیں کرنی پڑے گی, کاٹ دو ان کو. اور حج میں صرف مینا میں کتنے کٹتے ہیں ایک دن میں جانور, لاکھوں کی تعداد میں کاٹتے رہتے ہیں مسلمان. اتنا خرچہ کسی مذہب کے کسی تہوار میں اتنا خرچہ نہیں ہے. بقرعید مہنگا ترین تہوار ہے پوری دنیا میں. یہ مالی خرچ بھی کون کرتا ہے؟ یہ اسلام نے حکم مسلمان کرتے. اس کے علاوہ مالی عبادتوں میں اور بہت ساری عبادتیں. تجارت میں کتنی اسلام نے پیسہ کمانے میں کتنی پابندیاں لگا دی ہیں. غیر مسلم آزاد ہے. ہمارے پاس صبح شام فون آتے ہیں, حضرت یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں ہے, یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں. بہت سارے تو کاروبار ہی حرام ہیں. فلموں میں اداکاری کرنا حرام, گانے گا کے اجرت حاصل کرنا حرام, صحیح ہے نا. اور بہت سارے طریقے. جو حلال کاروبار ہے نا, یعنی حلال محنت, اس میں بھی کاروبار میں پابندیاں لگا دی. مزاربت ہونی چاہیے, شرکت ہونی چاہیے, اجارہ ہونا چاہیے, بیع سلم ہونی چاہیے, یا مرابحہ ہونا چاہیے, صحیح ہے نا. بہت ساری پابندیاں. سود, جوا حرام. یہ سود کے حرام ہونے سے خرید و فروخت کے 99 دروازے بند ہو گئے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے خرید و فروخت کے جو تجارت کے جو 100 طریقے تھے نا, سود کی وجہ سے 99 طریقوں پر کو ہم نے بند کر دیا ہے. ان میں کہیں نہ کہیں سود کا شائبہ آ رہا تھا, جبکہ غیر مسلم اس معاملے میں آزاد. اب دیکھو, میرے پاس سرمایہ ہے 20 لاکھ روپے بالفرض, میں یہ چاہتا ہوں اس سے پیسہ کماؤں. اگر غیر مسلم ہو نا, اللہ نہ کرے غیر مسلم ہوں, تو میں کیس بڑے آرام سے کما سکتا ہوں. میں آگے بیٹھ جاؤں گا, بولوں بھائی 10 لاکھ پہ میں اتنے لاکھ لوں گا یا اتنے ہزار لوں گا, اور ضمانت کے لیے اپنے مکان کے کاغذات میرے پاس رکھوا دو. آپ گئے 10 لاکھ
2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد لا کے 10 لاکھ بھی واپس اور اس پہ اضافی سود بھی دے دیا آپ نے مجھے. میری بلا سے آپ جو چاہے کاروبار کرو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں مزے سرمایہ دار مزے کرتا ہے. اب یہ آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ کا وہ 10 لاکھ سے کاروبار کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ آپ کی ٹینشن ہے. مجھے اس سے وہ نہیں, جیسے سود خور کرتے ہیں نا بینکوں میں. بینک تو کمپنیوں کو قرضہ دیتا ہے, بولتا ہے بھائی ہمیں اتنا چاہیے, ہماری بلا سے تمہیں فائدہ ہو نقصان ہو. اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی. اسلام کہہ رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے جو آپ سے قرضہ لے گا نا, آپ پوچھو کیوں لے رہے ہو, وہ کہے گا میں نے یہ کاروبار کرنا ہے. آپ کو ٹھیک ہے یہ کاروبار کرو, جو پروفٹ ہوگا نا پروفٹ, اس میں اتنے % میرا اتنے % تمہارا. کیا مطلب پروفٹ نہیں ہوا تو وہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ واپس. نقصان ہو گیا تو آپ کے 10 لاکھ بھی ڈوب گئے, کیونکہ اس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے جو محنت کرے گا. اگر اس کو نقصان کا ذمہ دار بنا دیا جائے, وہ تو پہلے ہی 0 میٹر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, اس کا تو دیوالیہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو اسلام نے کیسا قانون بنا دیا کہ نقصان سرمایہ دار اٹھائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مزدور نقصان نہیں اٹھائے گا. اور آپ کی شرکت پروفٹ میں ہوگی, پروفٹ ہوگا تو ملے گا آپ کو, نہیں ہوگا تو بیٹھے رہو آرام سے. اس سے معیشت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کروڑپتی بنتا چلا جائے سرمایہ دار, اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے. یہ حکمت ہے اس میں, اور بہت ساری حکمتیں. میرا موضوع اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے کہ اسلام نے جو سود کا متبادل پیش کیا اور سود پر پابندی لگائی ہے, خود یہ پابندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے. 1400 سال پہلے کسی انسان کا دماغ اتنا کام نہیں کر سکتا تھا کہ سودی نظام میں یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں. اور ایسے شخص کا دماغ کام کرے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, وہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. وما تخطه بيمينه اذا الارقاب المبتلون, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی لکیر نہیں کھینچی, الف با تا سا لکھنا نہیں جانتے تھے, وہ کیسے ایسا نظام پیش کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس میں اتنی ساری پابندیاں در پابندیاں. تو یہ اتنی پابندیاں اس لیے لگائی جا رہی ہیں میرے بھائی کہ ہم جس معبود کو معبود سمجھتے ہیں وہ واقعتاً معبود ہی ہے. جب حکومت کی درجنوں سینکڑوں پابندیوں پر ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ حکومت کو حکومت مانتے ہیں, وہاں کوئی غیر مسلم چیختا نہیں ہے کہ اتنی سخت پابندیاں حکومت میں لگا دی ہم پر, یہ پابندی, یہ ٹیکس. اللہ جو ہم سے 2.5% زکات لیتے ہیں نا, وہ حکومتی ٹیکسوں سے بہت کم ہے. حکومت کے ٹیکس تو حکومت تو 1 لاکھ کی گاڑی پہ 2 لاکھ ٹیکس لے رہی ہے. باہر سے گاڑی لے کر آئے نا, گاڑی 2 لاکھ کی ہوگی, 10 لاکھ کسٹم والے کو دینا پڑے گا. تو یہ وہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ ہے, وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے. تو ہم کافروں سے, غیر مسلموں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی دنیا کی حکومت جو عارضی حکومت ہے, جو حقیقت میں حکومت بھی نہیں ہے, وہ تو مینجمنٹ کے لیے ہماری طرف سے منتخب کردہ لوگ ہیں جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. تو جب ان کے اتنے سارے قوانین کے آپ اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں اور چیختے نہیں ہیں, تو خدا کو اگر خدا مانتے ہو تو کچھ اس کے بھی تو قانون ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس کے قانون وہ بھی سارے کے سارے فالو کرنے پڑیں گے. اور حکومت کے قانون کو جس طرح عمل کیا جاتا ہے, اللہ کے قانون پر اس سے زیادہ سختی سے عمل کیا جائے گا. تو اللہ نے یہاں یہ فرمایا فَمِنْكُمْ کافر, اللہ نے بنایا لیکن تم میں سے بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں. یا تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, یا اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو کوئی بتوں کو شریک کر رہا ہے, یا شریک تو نہیں کرتے مگر اللہ کے قوانین کو نظریاتی طور پہ مانتے ہی نہیں ہیں, یا نظریاتی طور پر مانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے, اس کو بالکل پس پش ڈالا ہوا ہے. تو یہ سارے کافروں کے درجات ہیں. کوئی کفر اکبر ہے, کوئی کفر اصغر ہے, کوئی چھوٹا کفر ہے, کوئی بڑا کفر ہے, لیکن یہ سارے کفر کے درجات ہیں. فرمایا وَمِنْكُمْ مومن, اور تم میں سے بعض مومن بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے ماننے کا حق ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, فرمایا اکثر ان میں ایمان لاتے ہیں مگر اس طرح لاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بھی کر لیتے ہیں. ایسا ایمان معتبر نہیں. آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ دھمکی بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے احسانات جتائے, ان احسانات کی وجہ سے اگر ہماری ذات سمجھ میں نہیں آتی تو یاد رکھو تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. ایسی نگرانی ہے انسان کی, ایسی نگرانی. دیکھیں جتنی مضبوط حکومت ہوتی ہے نا, اس کے اتنے منظم قوانین بھی ہوتے ہیں اور اتنی سخت نگرانی بھی ہوتی ہے.
تو اللہ کی حکومت چونکہ سب سے طاقتور ہے، لہذا اللہ نے نگرانی کا انتظام بھی سب سے طاقتور رکھا ہے۔ حکومت تو ایجنسی کے لوگ چھوڑ دیتی ہے، کچھ پولیس والوں کو کہہ دیتی ہے بھائی یہ ذرا مولوی صاحب پہ، آج کل حکومت کا یہی کام ہے، مولوی صاحب پہ ذرا نظر رکھنا، چوروں ڈاکوؤں پہ نظر نہیں ہے، مولوی صاحب پہ نظر ہے کہ ذرا نظر رکھنا مولوی صاحب کو۔ تو اللہ نے کیا کون چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ کی جو ISI ہے نا، اللہ کی جو انٹیلیجنس ہے، سب سے پہلے 2 فرشتے جو کندھوں پہ بٹھا دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک دائیں کندھے پہ اور ایک بائیں پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے تو کندھوں کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہو تو نظر آ جاتا ہے، یہ بیٹھا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو بات یہ کہ اگر یہ نظر آئے تو یہ ایجنسی کا تھوڑی ہوگا، پھر خفیہ ایجنسی کے لوگ نظر آتے ہیں بھائی؟ میرا خیال ہے میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں، خفیہ ایجنسی کے لوگ کسی کو آپ کو نظر آئے کبھی؟ وہ تو وہ شو تھوڑی ہوتے ہیں، ایسے گھننے بن کے آگے بیٹھ جائیں گے جیسے آپ کے سب سے بڑے مرید یہی ہو، گھننے بن ہدیے بھی لائیں گے، اور حضرت آپ کے بیانات جتنے مجھ پہ اثر کرتے ہیں اتنے کسی پہ اثر نہیں کرتے۔ میں اب ایجنسی والوں سے اتنا واقف ہو گیا ہوں نا کہ میں ان کے اسٹائل سے پتہ چل جاتے ایجنسی کا آدمی ہے۔ آئیں گے ہاتھ جوڑ کے بہت عقیدت میں، حضرت بصاب کے بیانات کیا سبحان اللہ، روئے گا بھی تھوڑا سا، مجھے پتا ہے تھوڑی دیر میں کہے گا آپ پاکستان میں جہاد کیوں نہیں کر رہے، تھوڑی دیر میں اس کا یہ سوال ہوگا، پھر تھوڑی دیر میں آئے گا آپ پاکستان میں کیوں نہیں لڑ رہے، ٹھیک ہے نا، آپ اسلام آباد پہ قبضہ کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ سمجھتے کہ یہ افغان جہاد کے قائل ہیں تو ابھی یہ یہاں بھی شروع کرنے والے ہیں۔ پھر آپ اگر کہے تو ہاں انشاءاللہ پروگرام ہے، صحیح ہے نا، عقیدت میں آپ بھی آ گئے، آپ نے کہا ہے، اگلے دن آپ اخبار میں آئے ہوئے ہوں گے۔ ایک مولوی صاحب تھے الفلاحیہ میں، ایک تھے، آپ کہیں گے مولوی صاحب کہاں گئے؟ آپ نے ہیں نہیں تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ تو ایجنسی والے اپنے آپ کو کبھی شو نہیں کرتے، اور یہ ہر ملک کی ایجنسی کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ بتائیں تو پھر چور کیسے پکڑے جائیں گے، ملک کے جو ملک میں فسادات کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے پکڑے جائیں گے؟ کوئی بتائے گا تھوڑی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے ہی یاد رکھو اللہ نے بھی خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی ہیں۔ انسان سے ڈر کے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، اگر اسے پتا چلے نا کوئی دیکھ رہا ہے مجھے تو پھر تو چھوڑے گا، لیکن دیکھنے والا نظر نہ آئے پھر نہیں چھوڑتا۔ اب اس میں آزمائش ہے، امتحان ہے، اس لیے اللہ نے دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے بٹھا دیے، مرد کے بھی عورت کے بھی، اور ان کا کام سوائے لکھنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان میں خواہشات ہیں، نہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کو بھوک لگے وہ کہے میں ذرا جا رہا ہوں، اس دوران آپ نے ڈنڈی ماری، کوئی گناہ کر لیا اور وہ پکڑائی میں نہیں آیا۔ ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے، ایسا نظام بنایا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو جانتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں اس کو۔ دایاں کندھا نیکی ہے، دایاں فرشتہ نیکی لکھنے کے لیے، اور الٹے ہاتھ والا برائی لکھنے کے لیے۔ اور دوسرا اللہ نے انتظام کیا کیا؟ دوسرا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کتنی لہریں، کتنی قسم کی ریز دریافت ہو چکی ہیں کہ جو ہے نا، جو انسان کی ویڈیو بنا لیتی ہیں، جو انسان کی ریکارڈنگ کر لیتی ہیں، ایسی بہت ساری ریز ایسی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہ ریز کیا کر رہی ہیں؟ ہر چیز، ہماری آواز، ہماری نقل و حرکت، ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین وہ منظر محفوظ کرتی ہے، وہ منظر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ بیوقوف اور حماقت کی بات ہے کہ جس زمین پر گناہ کرو تنہائی میں، اور آپ یہ سمجھو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ بھائی دیکھ رہی ہے، زمین دیکھ رہی ہے، اور زمین اس کو محفوظ کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے۔ تبھی ہمارے اکابر کی سنت ہے، عادت ہے، وہ مسجدوں میں بھی مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہیں سفر میں جائیں گے وہاں نماز پڑھیں گے، تاکہ قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا بھی ہمارے سجدے کو ریکارڈ کرے اور گواہی دے۔ ریکارڈ تو ابھی کر رہے، گواہی دے۔ پھر اللہ نے انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں، ان میں اللہ نے ریکارڈنگ کے آلات لگائے ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسان نے ایک ٹیپ ریکارڈ ایجاد کیا جو ہماری آواز ریکارڈ کرتا ہے اور ہماری ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں،
ہمارے پاؤں میں ریکارڈنگ کے ایسے وہ سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے، وہ سارے کے ساری ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین میں فرمایا کہ آج جب یہ لوگ ہمارے سامنے عذر بیان کریں گے تو ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. قالوا، یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے بول رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہاتھ اور پاؤں کہیں گے کہ آج ہمیں بولنے کی طاقت اس خدا نے دی ہے جس نے تمہیں دنیا میں بولنے کی طاقت دی تھی. آج ہمیں اسی خدا نے بولنے کی طاقت دے دی ہے. جس جسم کے جن اعضاء کو خوش کرنے کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اعضاء خود انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے. قرآن مجید میں دیکھو دنیا میں یہ دو نظریات چل رہے ہیں. ایک نظریہ تو یہ کہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، یا تو اپنے آپ کو اس کھاتے میں ڈال دو پھر جو چاہے کرو. پھر میں کہہ رہا ہوں جو عیاشی نہیں بھی کر رہے ہیں نا وہ بھی کرو، کیونکہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، مر کے ختم ہو جانا ہے، تو 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا چھوڑ لٹریچر، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا. شیخ اور مسجد جو ہے نا، مسجد میں آؤ گے شیخ صاحب امام صاحب، یہ کوئی آپ کو انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہوتا ان کے پاس. اداکار کے پاس چلے جاؤ، گلوکار کے پاس چلے جاؤ، کوئی فلم دیکھنے چلے جاؤ سینما میں، 3 گھنٹے نہیں گزرنے، بڑے مشکل یعنی آرام سے گزر جائیں گے 3 گھنٹے. آپ کہیں گے ابھی اتنی جلدی ختم ہو گئی فلم، 3 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے وہاں پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں آپ کو بڑی دل لبھانے والی چیزیں نظر آئیں گی. کوئی گانا سن لو بڑا مزہ آئے گا، میچ دیکھ لو کرکٹ کا، ایک دم بڑی سنسنی خیز ہوگی، ابھی آفریدی چھکا مارنے والا، نہیں ابھی نہیں مار رہا، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ آ رہا ہے، اس نے مروا دیا، 1 وکٹ اور گر گئی، انڈیا پاکستان، وہ ایسے کمنٹری ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات، نظریں مان رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں. تعویذ سنا اب تو کرکٹ کی ٹیموں نے تعویذ گننے بھی شروع کر دی ہیں، اس میں جذبات ہیں. مولوی صاحب کے پاس شیخ اور مسجد کا یہی مطلب ہے. مسجد میں کیا ہے؟ مسجد میں نہ کرسیاں ہیں، نہ ڈیسک ہیں، نہ تپائیاں ہیں. مسجدیں سادہ ہوتی ہیں. یہ آپ نے کوئی دیکھا مسجد میں کوئی تصویر نظر آ جائے آپ کو؟ کوئی تصویر ہو، کوئی یہاں پھول لگے ہوئے ہوں، کوئی خوبصورت فانوس ہو، کوئی بہت، مسجدیں اکثر سادہ ہی ہوتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدوں کو سادہ رکھنے کا. اور پھر اس میں ایک مولوی صاحب ہوں گے، وہ بھی کوئی آپ کو گانا نہیں سنائیں گے. کبھی کبھار بیان میں 2-4 لطیفے ہو جاتے ہیں، وہ ویسے ہی SMS پہ آپ اتنا سن لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا. باتیں کیسی کریں گے؟ ایک تو انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے مولوی صاحب کے پاس، آپ کو گانا سنائے یا کوئی کمنٹری سنائے، کوئی روز خبرنامہ سنائے، کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم خاموش بیٹھے رہیں تو بھی برداشت ہیں. باتیں اور خطرناک، آپ کی انٹرٹینمنٹ کے جو سامان ہیں اس پہ بھی پابندیاں لگا دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، فلم نہیں دیکھو، گانا نہیں سنو، لڑکیوں کو ناشتہ وانی دیکھو، نظر کی حفاظت کرو. اللہ نے تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بنائی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنایا. مرد کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ بولو بھائی، انٹرٹینمنٹ کے لیے صرف اس کی بیوی ہے. قرآن نے کتنی جگہ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ مسلمان مرد اپنی زوجہ کے سوا اپنی خواہش کہیں بھی پوری نہیں کرتا. فمن ابتغى وراء ذلك، فرمایا بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرو گے، فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، باغی ہیں. یہ اللہ کی متعین کردہ حدود کو توڑنے والے ہیں. تو کتنا جکڑ دیا کہ نہیں جکڑ دیا؟ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف بیوی سے خواہش پوری کرتے ہیں، بیوی کے علاوہ خواہش پوری نہیں کرتے. اس سے تو صرف زنا کی پابندی ہو رہی ہے نا. تو آدمی کہہ سکتا ہے بھائی میں زنا تو نہیں کرتا لیکن تھوڑا سا دفتر میں آفس میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا کوئی بھی حسین چہرہ ذرا دل بہلا لیتا ہوں، لڑکیوں سے گپ شپ کر لیتا ہوں ٹیلی فون پہ. مولوی صاحب اس سے زیادہ میری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں، وہ بہت اچھا آتا بیوی کے پاس ہی. اس پہ بھی پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. جب آپ کے لیے آپ کی بیوی ہے تو اسی کو دیکھ کے خوش ہو بس، اس کے علاوہ شہوت سے کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. شہوت کی قید میں اسے لگا رہا ہوں، بعض دفعہ انسان کسی ٹیچر سے پڑھتا ہے، فیمیل ٹیچر ہوتی ہے وہ، اب یعنی کالج یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہے نا،
تو اب اس کی طرف ضرورت سے دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو ضرورت کی وجہ سے دیکھنا ہے. بعض دفعہ آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو انٹرویو لینے والی کوئی لڑکی ہے, کوئی خاتون ہے, تو اس کی طرف ضرورت سے دیکھنا پڑتا ہے. انٹرویو اگر منہ نیچے کر کے دیں گے تو فیل ہو جائیں گے. کئی لوگ ہو چکے ہیں بیچارے بیانات سن کے نا, دیکھا ہی نہیں انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ایئر ہوسٹس کو سے کچھ منگوانا ہوتا ہے تو بار بار آتی جاتی ہے, تو اس کی طرف نظر پڑتی ہے انسان کی, اور ضرورت کے وقت نظر ڈالنا جائز بھی ہے. لیکن لذت کی بہن سمجھ کے نظر ڈال سکتے ایئر ہوسٹس. میری بہن آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. ٹیچر اگر پڑھا رہی ہے کوئی فیمیل کسی یونیورسٹی میں, آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی والدہ سمجھ کے یا خالہ پھپھی سمجھ کے اس کی طرف کو دیکھ, میری خالہ مجھے پڑھا رہی ہیں. یہ کام مسلمان کرے گا اگر وہ مسلمان ہے. غیر مسلم کہے گا بڑا مشکل, بھائی میں نہیں, یہ نہیں. تو اب ایسی باتیں مولوی صاحب سے سنیں گے آپ. انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان پیدا نہیں کر رہے, اور جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں اس پہ بھی کہ بیوی کو دیکھ کے کیا کروں گا, وہ تو 20 سال سے دیکھ رہا ہوں میں اس کو. لوگ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں, اس میں کیا رکھا ہے بھائی, اس کو تو 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. لیکن اللہ نے عورت کا حق بتایا کہ جب وہ تمہارے گھر میں آئی ہے نکاح کر کے, اسی لیے آئی ہے کہ اب تمہاری نگاہیں اس سے تجاوز نہیں کریں گی. اللہ چاہتے ہیں اس کو اس کا حق ملے. پردہ جو اللہ نے عورت کو حکم دیا نا, یہ عورت کے تحفظ کے لیے, کیونکہ جب باہر عورت پردہ کرے گی, مرد کو دیکھنے کے لیے کوئی عورت نہیں ملے گی, تو وہ آ کے اپنی بیوی سے وفا کرے گا. پھر آج چونکہ باہر اتنا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو جس کو دیکھنا چاہیے اس کو دیکھ نہیں رہا. کتنے فون آتے ہیں روزانہ کے حساب سے, بیویاں عذاب میں آئی ہوئی ہیں. ہمارے شوہر لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے ہیں, ایسے ایس بازیاں کرتے ہیں, بعض لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. بیویاں پریشان ہیں. عورت پہ کیا گزرتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرا شوہر کا کسی سے تعلق ہے. یہ جو عورت ہوتی ہے نا, اسی سے کوئی پوچھے, وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے, دماغی توازن کھو بیٹھتی ہے. جب اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے نا, میرے شوہر کے دل میں فلاں سے چکر 10-20 گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں, تو بھائی یہ سارے انٹرٹینمنٹ پر اسلام کیا کرتا ہے, ایسی پابندیاں لگا دے. تو نبی نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے حرام, یعنی شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھا جائے. وزنا اللسان المنطق, اور زبان کا زنا کسی نامحرم سے باتیں کرنا. باتیں جو دل بہلانے والی, ضرورت کی بات ایک الگ چیز ہے, دل بہلانے والی خام خامے بات کو طول لے رہے ہیں. مرد سے بات ہوگی, ہاں بھائی خیریت کب آ رہے ہو, ٹھیک ہے چلو السلام علیکم, ختم, ٹھیک ہے نا. کسی خاتون کا فون آ جائے, فون رکھ ہی نہیں رہا, ایلفی سے چپک گیا ہے فون کان سے, ہٹا ہی نہیں رہا, پولیس بلوائیے بھائی رکھ دے یار اس کو, ختم کرو بات. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو خواتین کا بھی یہی حال ہے, خواتین کا بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے ان تمام راستوں پر پابندی لگائی. تو مولوی صاحب سے باتیں کیا سنیں گے, یہ عجیب عجیب. تو پھر وہ ظاہر ہے پہلے ہی خشکی تھی اور دماغ میں خشکی. البتہ مولوی صاحب ایک بات بہت اچھی کرتے ہیں, وہ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے, لیکن وہ میں دوبارہ نہیں کروں گا ابھی. لیکن وہ اچھی شروع میں اچھی ہے, اس کے بعد جب حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں تو وہ بھی انسان کہتا ہے کہ اسلام نے یہ حکم پتہ نہیں میرے فائدے کے لیے دیا, یہ مجھے پھنسوانے کے لیے دیا تھا. اسلام نے جو مجھے یہ حکم دیا ہے, یہ مجھے مزے اڑوانے کے لیے دیا گیا ہے یا مجھے پھنسوانے کے لیے دیا. وہ بیچارہ سائل نہیں یہی سوچتا رہتا. اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اس کے اوپر, اتنے جو ہے نا وہ حقوق آ جاتے ہیں, اتنا خرچہ اس کا ہونے لگتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اب اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, تاریخ واریخ کو بھول جا, مسلمان کیا تھے کیا نہیں تھے. شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, مسجد اور مولوی صاحب سے تعلق کیا کر دے, ختم کر دے, کیونکہ یہ ٹینشن پیدا کریں گے, زندگی کو خشک کر دیں گے یہ. پھر کیا کر, بھائی کہاں جاؤں, پھر کہنے اسکول جا, وہاں تجھے ملے گی بہاریں. کالج میں, یونیورسٹیوں میں, کراچی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں, گیٹ سے داخل ہوتے ہی بہاروں کا موسم شروع ہو جاتا ہے. ایک بہار ایک درخت کے نیچے نظر آئے گی, دوسری بہار ہے دوسری درخت کے نیچے. آپ تلاش کرو گے میں کس درخت کے نیچے بیٹھوں جا کے, سمجھ آ رہی ہے نا بات. بہاروں کا موسم, بہاریں ہی بہاریں. شیخ و مسجد سے تعلق ختم کر اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کیا بد نظری کے خلاف بیان, اور فلموں کے خلاف, اور گانوں کے خلاف, اور سود کے خلاف, اور حرام نہیں, اور ماں باپ بوڑھے باپ کی اطاعت کرنی ہے, اور غصہ نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے, اور بڑوں کا احترام, اور چھوٹوں پہ شک. کیا ٹینشن والی. انگریزوں کو دیکھو, انگریز کے یہاں بڑے چھوٹے کچھ نہیں ہوتے.
یہ بزرگ ہیں ان کا احترام. کہ کیا بزرگ ہوتا ہے بھائی؟ آپ بزرگ ہیں, اولڈ سینٹر میں جائیں, آپ کو گورنمنٹ وہاں پہ کھلائے گی, ہمیں انجوائے کرنے دیں. ہمارے ہاں 20-20 سال سے بوڑھے باپ کو پال رہے ہیں, اس کے قضائے حاجت. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لقوہ میں ہے بوڑھا باپ, لقوہ نہیں قوما میں, 15 سال سے بستر پر ہے, وہی قضائے حاجت بستر پہ, بیٹا خدمت کر رہا ہے. 15 سال میں ایک دفعہ پیشانی پہ بل نہیں آیا بیٹے کے. میں ان کے بیٹے سے ملا, ان کے والد سے بھی ملا, والد تو ہوش میں نہیں ہے, قوما میں گئے ہوئے, وہی قضائے حاجت, وہی پیشاب بھی, وہی سب کچھ. کھانا کھلانے کے لیے بس جب بھوک لگتی ہے تو ایک چیخ مارتے ہیں تو بیٹا آ جاتا ہے کھانا لے کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا 15 سال ہو گئے, آپ پریشان تو نہیں؟ کہہ رہے نہیں, مجھے اس میں خوشی ہے, شاید یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے قیامت. اور کبھی نہیں عام آدمی تھک کے کہے گا ابا مر جائیں اولڈ سینٹر میں. غیرت کے خلاف ہے, باپ کو گھر سے نکالیے. تصور نہیں ہے اس کا, الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس کا تصور نہیں ہے. لیکن آپ کے معاشرے میں اگر انگریزوں کے پیچھے چلو گے, یہ چیز آئے گی آپ کے معاشرے میں. میرے بھائی, اللہ نے ہمیں مذہب دیا ہے, اسلام دیا ہے, ہمیں طریقہ حیات اور لائف سٹائل کے لیے کسی تیسرے قانون کی ضرورت, کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا, آپ دیکھو سائنسی ترقی تو ان سے لو, آپ دنیا میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, جو حلال ترقی ہے وہ ان سے لو, آپ اس میں وہ ماہر ہیں. لیکن جو طریقہ حیات ہے نا, طریقہ حیات, جن چیزوں سے انسان بنتا ہے, اس کے لیے اسلام ہمارے لیے کافی ہے. اور اسلام کون بتائے گا آپ کو؟ علماء بتائیں گے. اس کے لیے آپ کو علماء سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, ورنہ درندے بن جائیں گے, درندے. میں نے جمعے کے دن ایک مثال دی تھی نا, دیکھو دنیا کی تعلیم میں اور دین کی تعلیم میں کیا فرق ہے, مدرسے میں اور اسکول کالج میں کیا فرق ہے, خانقاہ میں اور اسکول کالج میں کیا فرق ہے. ایک مثال دی تھی, وہ مثال یہ تھی کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا, بوڑھے آدمی سڑک پہ بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں. ابھی وہ یہاں سے چلے گئے, اس لیے کوئی پہچانے گا بھی نہیں ان کو کون ہے, کن کا تذکرہ کر رہا ہوں. پہلے یہ 3 سال سے میں نے واقعہ نہیں سنایا کہ لوگ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ یہاں سے چلے گئے, تو بوڑھے آدمی سگریٹ پی رہے ہیں سڑک کے باہر. میں نے پوچھا خیریت, گھر میں کیوں نہیں؟ کہہ رہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, ان کے بیٹے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس کا دھواں بچوں کی ناک میں جائے گا, تو پلیز آپ باہر بیٹھ کے پی لیں. ابا جو ہے باہر بیٹھ کے پی رہے ہیں. مجھے بڑی غیرت آئی کہ کیسا نالائق بیٹا ہے, کیسا نالائق. باپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے کہ ابا آپ یہ کام باہر جا کر. بھائی تم بچوں کو باہر نکال دو. ہمارا چونکہ ایک کلچر ہی بگڑ رہا ہے, تو یہ بات ممکن ہے غیرت کے خلاف نہ لگے. مجھے تو بڑی اس میں غیرت نہیں. کیسے اگر ہمارے والد صاحب کو اللہ نے بچایا, سگریٹ پان تمباکو ہر چیز سے بچتے تھے, بالفرض اگر میرے والد صاحب پیتے, میں سمجھتا ہوں مجھ میں کبھی ہمت نہیں تھی کہ میں کہتا کہ ابا آپ سڑک پہ بیٹھ کے باہر بیٹھ کے پی لے. ہمارے ابا ہمیں باہر نکال دیتے, بولتے کیا میں باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے. ہم تو الحمدللہ تصور نہیں کر سکتے تھے اس کا. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے باپ کو, وہ بھی بوڑھا آدمی جس کے لیے چلنا مشکل. تو میں نے ان کو کہا نہیں کہ بیٹے اور باپ میں نفرت پیدا ہوگی, لیکن مجھے خیال آیا کہ ہونا تو یہ چاہیے. اول تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے, لیکن اگر عادت پڑ چکی ہے, پی رہا ہے, تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو باہر نکال دے یا دوسرے کمرے میں لے جائے. کچھ بڑا گھر ہے ان کا 200 گز کا, کہیں بھی کچھ کر لے. مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ دیکھو MBBS کر لیا یونیورسٹی میں, تو یہ تو پتا چل گیا کہ سگریٹ کے دھوئیں سے میرے بچوں کو کیا نقصان ہوگا, لیکن یہ نہیں پتا کہ ابا کو گھر سے باہر نکالنے پر مجھے کیا نقصان ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا اور میری دین اور آخرت کیسے تباہ ہوگی. یہ چیزیں MBBS میں نہیں پڑھائی جاتی, بایولوجی میں اور جو ہے نا یا کسی اور سبجیکٹ میں, ایلوپیتھک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ باپ کو اگر گھر سے باہر نکال دیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہوگا. ڈاکٹر تو یہ پڑھتا ہے ٹی بی کے جراثیم پھیلتے ہیں, بس یہ پڑھے گا, لہذا ابا کو ٹی بی ہے تو ان کو گھر سے نکالو. لیکن مولوی صاحب کے پاس آؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے ابا کو گھر سے باہر نکال کے زندہ رہنے سے بہتر ہے گھر میں رکھ کے ٹی بی کے مریض ہو کے مر جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ابا گھر میں رہیں, آپ گھر سے باہر چلے جاؤ. بلکہ مولوی اگر ہوگا نا تو کہے گا ابا آپ ٹی بی کے مریض ہو, گھر میں رہو, پھر بھی میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا. آپ کو لگتی ہوگی بیماری, ڈاکٹروں کو, مجھے نہیں لگتی. سمجھ رہے؟ مجھے نہیں لگے گی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایک خاتون کے بھائی کو ٹی بی ہو گیا, ٹی بی کی بیماری ہو گئی,
تو یہ آج سے 20 سال پرانی بات ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں چھوٹا بچہ تھا، 4-5 سال، نہیں بلکہ 7-8 سال کا تھا. تو میں نے دیکھا ان کے گھر میں گیا تو وہ بھائی ٹی بی سے سوکھ چکا تھا. اس وقت ٹی بی کی ویکسینیشن ایسی نہیں تھی جو آج کل تو بہت آرام سے علاج ہو جاتا ہے. وہ کھانستے تھے، ان کے بلغم بھی نکلتا. اب ہمیں گھنسی آ رہی کہ بھائی فوراً پتلی گلی سے آ گئے کہ ہمیں جراثیم نہ لگے. ان کی جو بڑی بہن تھی وہ نہیں جاتی تھی گھر سے باہر. ڈاکٹروں نے کہا کہ لگ سکتی ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنے بھائی کو کیسے چھوڑ کے چلے جاؤں، اس کی حفاظت کون کرے گا. تھوڑے دنوں میں بھائی کا انتقال بھی ہو گیا. وہ بہن اب تک زندہ ہے الحمدللہ، حالانکہ اس وقت عمر تھی ان کی، آج تو اور زیادہ عمر ہو گئی ہے. تو یہ جو بیماریاں لگتی ہیں نا، یہ ایسے نہیں لگ جاتی کہ فوراً لگ جائے. لاکھوں میں کسی ایک کو لگتی ہے، یہ کسی ایک کو. تو اس لیے اس میں اپنے قریبی رشتے داروں کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے. اس میں اللہ پہ توکل، اللہ پہ صبر کرنا چاہیے. ایسے موقع پر کوئی بات نہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں مریض کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں آپ کو مسجد میں ملیں گی. بات جلدی سے مکمل کروں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ چھوڑ لٹریچر، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ اور مسجد سے تعلق ختم کر، اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلر کی کر، خوشی سے پھول جا. اس نے کہا ڈبل روٹی کھایا کر، چبانے میں آسان. یہ مسلمان جو پراٹھے کھاتے ہیں صبح صبح گھنٹہ لگا کے چباتے ہیں، پھر پیٹ میں جائے گا، پھر قبض کرے گا، پھر قضاء حاجت میں اتنا ٹائم، اس سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. ڈبل روٹی انگریز برگر چلتے، آفس جا رہے ہیں، ختم. تھوڑی دیر میں وہ تحلیل بھی ہو جاتا ہے. برگر ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا پیٹ میں کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا. اس سے کیا ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو وہ اکبر الہ آبادی نے کہا یہ ٹینشن والے کام سارے کے سارے چھوڑ دے، کیونکہ زندگی تھوڑے دن کی مزے کرنے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو ایک طرف جتنے مرد بیان سن رہے ہیں، جتنی خواتین سن رہی ہیں، ایک فیصلہ کریں، یا تو ادھر ہو جائیں. اگر آخرت میں حساب و کتاب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نظر تو کچھ نہیں آ رہا، کوئی نوٹ کر رہا ہو ہمارے گناہ، کوئی ہماری نیکیاں لکھ رہا ہو، لکھتا ہوا نظر تو نہیں آتا ہمیں. تو یا تو یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ یہ دعوے جھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو پھر تو میں کہہ رہا ہوں جتنے ہم مزے کر رہے ہیں دنیا میں، یہ کم کر رہے ہیں. ہمیں پھر اکبر الہ آبادی کی باتیں سننی چاہیے اور اس شعر پر عمل کرنا چاہیے. پھر مولوی صاحب کے پاس نہیں آنا چاہیے. یہ منگل کا بیان، ہفتے کا بیان، سب ٹوپی ڈرامہ، فضول باتیں ہیں. یہ اتنی دیر میں کوئی فلم دیکھ لیتے کتنا مزہ آ جاتا، کوئی گانا سن لیتے، کیا خیال ہے، کوئی ایزی لوڈ کرا دیتے 100-200 روپے کا، کتنا فائدہ ہو جاتا. تو یہ چھوڑ دو. جیسے انگریز بیٹھتے ہیں، وہ اپنے پادریوں کے بیانات میں نہیں بیٹھتے. ان کو پتہ ہے پادری خام خواہ کی باتیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، سچ بولو جو بولو گے چھوڑو. تبھی وہ پادریوں کے صرف امریکی فوجی ہیں جو پادریوں سے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہیں. جب افغانستان آتے ہیں نا تو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ پھروا کے آتے ہیں پادریوں سے. میں نے ویڈیو دیکھی انٹرنیٹ پہ، افغانستان میں امریکی فوجی آ رہے ہیں تو پادری ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے اور پتہ نہیں یوں کر رہے ہیں. تو وہ یہ سوچ کے کہ شاید کوئی تکا لگ جائے وہاں پہ، ان پادریوں کی برکت ہو جائے. اس سے زیادہ ان کا پادریوں سے کوئی تعلق، اپنے روحانی پیشواؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہندوؤں کا پنڈتوں سے تعلق ختم ہو گیا ہے. وہ پنڈت جی بس ایک بیٹھے ہوتے ہیں تعویذ گنڈوں کے لیے، کچھ یوں پڑا، وہ شادی وادی کرا دی، بس یہ نکاح وکاح کرانے کے لیے ہوتے ہیں. تو مسلمان کا بھی مولوی صاحب سے کچھ تعلق اسی قسم کا ہوتا چلا جا رہا ہے. اتنا تو نہیں، مسلمان کا ابھی بھی ان کی نسبت تو بہت ہی گہرا تعلق ہے. ایک عیسائی پادری سے میری انٹرنیٹ پر بات چیت ہوئی تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگوں کے پاس قانون کہاں ہے؟ عیسائیت کا قانون جو ساری 24 گھنٹے گزارنے کے لیے جو حضرت عیسیٰ نے قانون دیا تھا، وہ کدھر ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا اسلام کے پاس تو ہے قانون، اگر ہے تبھی تو علماء کے سارا دن فون بجتے ہیں، یہ مسئلہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، سارا دن فون آتے ہیں. میں تو اتنا بڑا کوئی مولوی بھی نہیں ہوں، چھوٹا سا مولوی سمجھتے ہیں نا، مولوی کی سب سے چھوٹی قسم مولوی صاحب. ہمارے حضرت فرماتے ہوئے علماء کی 3 قسمیں، ایک مولوا سب سے بڑے مولوی جیسے مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، یہ بڑے بڑے حضرات ہیں. ایک ہوتا ہے مولوا، ایک ہوتا ہے مولوی اس سے کم درجے کے جو عام، اور ایک ہوتے ہیں مولوڑیاں، چھوٹے چھوٹے سے. یہ حضرت کی اصطلاحات تھیں. تو ہم تو چھوٹی سی مولویوں کی سب سے چھوٹی قسم ہے. تو میں نے اس پادری سے کہا کہ میرے پاس اتنے فون آتے ہیں سارا دن، یہ حضرت یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، اسلام کی روح، یہ طلاق دے دی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے نا، باپ مر گیا وراثت میں بہن کا کتنا حصہ ہے، حالانکہ عدالتیں موجود ہیں، ملک کا ایک باقاعدہ قانون ہے، وہ چھوڑ کے لوگ مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب. تو میں نے کہا اس لیے اب وہ تو اتنا میں پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے کالز کے جواب دینے چھوڑ دیے. 2-3 مہینے سے بہت کم، جب موڈ ہوتا ہے فون سن لیتا ہوں، ورنہ سنتا ہی نہیں، وہ بج کے خود ہی بیچارہ
وہ خود ہی جو ہے نا پھر ایسا اب کالز اس وجہ سے تھوڑی کم ہو گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ اتنا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مولوی صاحب کو جب فون کریں گے تو وہ اسلام کی تعلیمات اس بارے میں بتا دیں گے. تو آپ کے پاس فون کیوں نہیں آتے؟ آپ سے کوئی عیسائی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ طلاق دے دی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ابا مر گئے ہیں، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، پوتی کا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پادریوں سے پوچھتا ہی ہے بھائی یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ بزنس کر رہا ہوں، عیسائیت میں اس قسم کے بزنس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ وہ امریکہ ہے تو امریکہ کے لا کو دیکھے گا، آسٹریلین ہے تو آسٹریلیا کے لا کو دیکھے گا، وکیل سے رابطہ کرے گا، پادری سے رابطہ نہیں کرے گا. ہندوستان میں رہنے والا ہندو جب مسائل کی بات آئے گی تو پنڈت جی سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ ہندوستان کے قانون کو، لا کو دیکھے گا جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. جبکہ مسلمان ملکوں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں یا کافروں کے ملک میں رہنے، ہمارے پاس تو یورپ امریکہ سے بھی فون آتے ہیں، بلکہ زیادہ تر تو انٹرنیٹ پہ تو زیادہ تر آتے ہی وہیں سے. تو وہ جو ہے نا امریکہ میں رہ کے بھی مولوی صاحب کو فون کر رہا ہے، وہ جاپان میں رہ کے بھی مولوی صاحب کو فون کر رہا ہے، وہ سعودیہ میں رہ کے بھی مولوی صاحب کو فون کر رہا ہے. وہ حالانکہ پاکستان کا ملک کا قانون ہے، وہ وکیلوں سے نہیں پوچھتا. وراثت کے مسائل آج بھی لوگ کسی وکیل کو گھاس بھی نہیں ڈالتے. ابا مر گئے، وکیل صاحب آپ بتائیں، وکیل گئے کسی مولوی سے ٹپا لگ، یہ وکیل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا کتنا حصہ ہے. وکیل صاحب بھی کسی مولوی کو پاس بھیجتے ہیں، بھائی اس سے ٹھپا لگوا کے لے آؤ، قانون سے ہم پاس کروا دیں گے. تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی، یا تو آپ مکمل آزاد بن جاؤ، صحیح ہے نا، انگریزوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح چند ایک رسومات ہیں بس وہ بھی ایک دل کو خوش کرنے کو ہوتی ہے ان کی، یا تو ویسے بن جاؤ. اگر آخرت کا حساب و کتاب نہیں ہے ویسے ہی بن جاؤ، بالکل فارغ ہو جاؤ. اور اگر بالکل ویسے نہیں بن سکتے، اور ظاہر ہے ہم ویسے، اس کے لیے بہت زیادہ بے شرم بننا پڑے گا. بالکل روس جیسا بننے کے لیے تھوڑا بہت بے شرم وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ان کا لائف جو لائف آف اسٹائل آف لائف ہے نا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک بننا پڑے گا. سود بھی کھانا پڑے گا، نمازیں چھوڑ دو، نہ جمعے کی نہ عید کی، کچھ بھی نہیں. غسل کچھ نہیں ہوتا. یہ نانا وانا جو ہے نا، یہ خامخواہ کی ٹینشن ہے. اور دانت اور مسواکیں اور استنجا اور پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، حضرت پاک کرنے کے چھوڑ دو، آ رہے ہیں آنے دو. اور بیٹھ کے پیشاب کرنا، پھر استنجا کا، بیٹھ رہے کھڑے ہو وہیں جاؤ، بیٹھ کے گھٹنے خامخواہ میں اٹھنے کی ٹینشن، اٹھک بیٹھک. یہ مسلمان ہے، بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، چھپنے کی جگہ، چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی نے دیکھ لیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ باہر ملکوں میں نے سنا ہمارے ایک دوست گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے اوپن ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی لو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے، سب ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے خود دیکھا منظر ایک، میں آؤٹ آف کنٹری تھا، میں نے دیکھا ایک جہاز اترا اور اس میں لوگ بہت سارے رشین اترے، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، 3 پیس سوٹ اوپر سے، اتنے باوقار لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ ایئرپورٹ پہ لائن سے ایک دم کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ سارے پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہو کر ایک ساتھ مل کے. بھائی چھینٹیں پڑ رہی ہیں. ہم تو کتنی، ہمارے ہاں جو وہمی مسلمان ہوگا اس سے تو اللہ بچائے. تو چھینٹوں سے بچانا ہے پیشاب کے اپنے آپ کو. یہ سارے وہ اوپر سے دھاریں گر رہی ہیں، چھینٹیں پڑ رہی ہیں، نہ دھونے کا، پھر ایک ساتھ کھڑے ہو کر سب ایک دوسرے کا پیشاب کو دیکھ رہے. کیا یہ تہذیب ہے، انسانیت ہے؟ مجھے کسی نے بتایا، میں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا. پتہ چلا ایسا ہی ہو رہا ہے. تو میرے بھائی پھر یہ استنجا، لوٹے ڈھلے، یہ سب چیزیں ختم. مسواک اور فجر کی نماز اور غسل جنابت، اور خواتین بیچاری حیض و نفاس کے مسائل میں کتنی پریشان ہوتی ہیں. طہارت حاصل کرنی ہے، غسل کرنا ہے، اب نماز پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں، طہارت کے مسائل ہیں، کپڑے پہ خون لگ گیا، ناپاک ہو گیا، کپڑا دھونا پڑے گا. یہ سب ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو میرے بھائی. غیر مسلم تو ان کو ٹوپی ڈرامے سمجھتا ہے. تو ماں باپ کی ٹینشن ہے، وہ ماں باپ اٹھاؤ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ، صحیح ہے نا. یہ کسی بندے کو رکھ لو، پیسے دے دیے کرو، ابا ہے میرے ان کو ذرا دیکھتے رہنا تم سے، یہ پیسے دے رہا ہوں تیری میں، بہت اگر نیک بننا ہے. تو یہ ساری ٹینشنیں چھوڑ کے آزاد بن جاؤ، آزاد. اور اگر نہیں بن سکتے تو پھر پورے پابند بن جاؤ. اگر حساب و کتاب ہے نا تو جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں ان کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. ایک آدمی سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک گناہ کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عنقریب اس کا بدلہ، اس کی سزا ملے گی. آپ کی زندگی سے سارے گناہ نکل گئے، ایک گناہ باقی ہے، تو اللہ دھمکی دے رہے اس ایک گناہ کی تمہیں سزا ملے گی، ایک گناہ کی.
ایک نماز بھی آپ نہیں, آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور ساری زندگی سے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں ساری زندگی, 20 سال کے بعد آج آپ کو خیال آیا کہ چلو آج فجر کی چھوڑ دو. اللہ فرماتے یہ ایک دن تمہیں فجر چھوڑنا قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا. جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی, حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اس نے کفر کیا, اور اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ایک نماز نہیں چھوڑ سکتے, ایک نہیں چھوڑ سکتے. ایک آپ ساری زندگی حرام سے بچتے رہے, ساری زندگی. ایک دفعہ آپ نے سوچا چلو یار 10 روپے حرام کے کھا لیتا ہوں, کیا جا رہا ہے اس میں. اللہ کے نبی نے فرمایا 10 روپے جیب میں 1 درہم بھی کھا لیا, 40 دن کی نمازیں برباد. اور یہ حرام جو خون میں شامل ہو گیا, اب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک دن بھی نہیں کھا سکتے, ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے حرام کا. ساری زندگی نماز پڑھنی ہے, ایک نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. ساری زندگی ماں باپ کی مان کے چل رہا ہے, ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, بوڑھے باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے. تمیز سے بات کرنی ہے, اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. یہ نہیں کہ اب تھک گیا ہوں میں بوڑھے باپ کی خدمت کر کر کے, اب میری قوت جواب دے گئی, اب میں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کروں گا. نا 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 نا, ایک دفعہ بھی اگر اس سے بدتمیزی کی, بد کلامی کی, تو قرآن میں اس طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ کسی بڑے سے بزرگ سے تم اونچی آواز سے بات کرو گے, تمہارے اعمال زندگی بھر کے ضائع ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ آج جو کچھ ہو اسی کی وجہ سے تو ہو تم, آج جو کچھ ہو اسی باپ کی وجہ سے تو آج جو اتنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, باپ کی آنکھوں میں ڈال کے بات کر رہے ہو نا, اتنی اونچی آواز, یہ باپ کا کھلایا ہوا ہے جس سے آواز میں اتنی طاقت پیدا ہوئی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کیا کرے نا, تو یہ سوچ لیا کرے کہ میری آواز میں جو آج دم ہے یہ باپ کی خریدی ہوئی روٹیوں کی وجہ سے ہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال؟ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں. اس لیے میرے بھائی, وہ اقبال کا شعر ہے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو بالکل موم بن جا یا بالکل پتھر بن جا. یہ درمیان میں کہ خریدنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ موم بتی خرید رہا ہوں یا سنگ مرمر کا پتھر خرید رہا ہوں, پتہ ہی نہ چلے. آج مسلمان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انسان کا بچہ ہے یا کیا ہے. یہ ادھر نماز پڑھ رہا ہوگا اتنی خوشو و خضوع کے ساتھ, باہر نکلتے ہی حرام کھانا شروع کر دے گا, باہر نکلتے ہی حرام کھانا شروع کر دے گا. ادھر جناب جو ہے وہ اخلاق اتنے اچھے, لوگ کہیں گے بہت زبردست, گھر میں جاؤ گے تو چیخو پکار کی آواز آنی ہے, باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے. تو پورا سیدھا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایسے پورے مسلمان ہی کو مومن کہا جاتا ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیکن تم میں سے مومن بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. تو ان تھوڑوں میں تم بن جاؤ, کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے, یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بھی, اور اللہ ہم سب کو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, زکوٰۃ کی ڈیٹیل بتا دیں. بہت لمبی ڈیٹیل ہے, پورا بیان ہو جائے گا. کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے, کافی ڈیٹیل ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کتنے % ادا ہوتی ہے؟ 2.5% ہوتی ہے. چلو ایک آسان سوال تھا. 2 سوال بھی آسان ہیں مگر لمبے ہیں, تو وہ پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال وغیرہ پوچھ رہا ہو نا, خواتین نے بھی یا مردوں نے, پہلے سے پرچی جمع کرا دیا کریں یہاں پہ.